بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اسلامی سکالرز کی معلوماتی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں تاج الدین ابو الفضل احمد کی سوانح یاد اور ان کے مزار کے بارے میں۔ تاج الدین ابو الفضل احمد بن محمد بن عبد الکریم عطا اللہ سکندری الجسمی، جسے محض ابن عطا اللہ سکندری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسکندریہ مصر میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ان کا خاندانی شجرہ نسب بتاتا ہے، 7ویں ہجری کے وسط کے قریب 13ویں صدی ان کا خاندان بنو جدم قبیلے سے تعلق رکھنے والے مشہور مالکی علماء تھے، جو اصل میں عرب سے تھے۔ ان کے دادا عبد الکریم نے مشہور ابو الحسن الیاری سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے خود ان کو پہنچایا تھا۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی، جن میں البین اور القریب بھی شروع، مختار التہذیب اور مختار الفضل شامل ہیں، اور تصوف کے سخت مخالفت میں تھے۔ دوسری طرف ابن عطا اللہ کے والد محمد بظاہر ایک مختلف ذہن کے تھے اور اگرچہ ایک فقہ عالم تھے، لیکن وہ عظیم صوفی شیخ ابو الحسن اشعری کے شاگرد بھی تھے۔ شادیانی صوفی حکم کا بانی تھے۔ جوانی میں ابن عطا نے قرآن کی تلاوت، حدیث نبوی، تفسیر، قرآن کی تفسیر، گرامر، اصول، فلسفہ اور فقہ جیسے مضامین میں روایتی اسلامی تعلیم حاصل کی۔ اسکندریہ کے کچھ بہترین نامور استاذہ کے تحت ان کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کو دی گئی ہدایت پر اس کے اپنے خاندان کی طرف سے ستم ظریفی یہ ہے کہ اپنے والد کے شاذلی ماسٹر ابو الحسن سے وابستگی کے باوجود ابن عطا اللہ شروع میں اپنے دادا کی طرح تصوف کے مخالف تھے، جیسا کہ وہ خود اپنی کتاب لطائف المنان میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہی نہیں، کوئی خاص وجہ در حقیقت شیخ ابو الحسن کی جانشین شیخ ابو عباس المرسی سے ان کی ملاقات کی وجہ سے المرسی کے شاگردوں میں سے ایک کے ساتھ بحث تھی۔ چنانچہ ابن عطا اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص آخر کون ہے۔ ایک شخص حق کے کچھ نشانات ہیں جو چھپائے نہیں جا سکتے۔ اس نے اسے اپنے بلند و بالا روحانی معاملات پر فیض پایا کہ وہ حیران رہ گیا۔ ابن عطا اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو اعتراضات کیے تھے ان کو دور کر دیا۔ واضح طور پر کسی چیز نے اس کے دل کو، دماغ کو چھو لیا تھا، اس لیے وہ اپنے اکیلے رہنے لگے اور غور کرنے کے لیے گھر چلے گئے۔ بظاہر یہ کہ ان کے لیے اہم موڑ تھا، کیونکہ انہوں نے فوراً بعد ابن عطا اللہ شیخ ابو العباس المرسی سے ملنے کے لیے واپس آئے، جنہوں نے ان کا اس قدر گرم جوش سے استقبال کیا کہ وہ شرمندہ اور عاجز ہو گئے۔ ابن عطا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی کہ اے مالک خدا کی قسم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس نے جواب دیا، خدا تم سے محبت کرے جیسا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ پھر ابن عطا اللہ نے اس سے مختلف پریشانیوں اور غموں کے بارے میں بتایا تو شیخ نے اس سے کہا، بندے کے 4 حالتیں ہیں، 5 نہیں، نعمت، آزمائش، اطاعت اور نافرمانی۔ اگر آپ برکت والے ہیں تو خدا آپ سے جو چاہتا ہے وہ شکر ہے۔ اگر تم پر آزمایا جائے تو خدا تم سے صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر تم فرمانبردار ہو تو خدا تم سے جو چاہتا ہے وہ ہے تو تم پر اپنی نعمتوں کو گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ نافرمان ہیں تو اللہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ شیخ المرسی کے چھوڑنے کے بعد انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی پریشانیاں اور ان کی اداسی ایک کپڑے کی طرح ہے جس سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس طرح سے 674 عیسوی سن 1276 عیسوی میں جب ابن عطا اللہ کے شاذلی حکم میں شروع کیا گیا تو 12 سال بعد شیخ المرسی کی وفات تک وہ ان کے عقیدت مند شاگرد بن گئے، اور کہتے ہیں کہ ان تمام سالوں میں انہوں نے کبھی اپنے شیخ کو یہ کہتے نہیں سنا، ہر وہ چیز جو شریعت سے مستعدن ہو۔ انہوں نے کہا روحانی پھل حاصل کیے ہوں گے، یہ تو معلوم نہیں کہ سکتا کہ، لیکن ایک صوفی استاد کے طور پر ان کی ترقی کے شیخ کی زندگی میں
یعنی سن 686 ہجری، سن 1288 سے پہلے کے 12 سال کے عرصے میں ہوئی۔ اس کے نظم و ضبط اور راہ میں پیش رفت کے ساتھ ساتھ اس کے عمدہ تعلیم نے اسے ایک مذہبی اتھارٹی کے طور پر مشہور تھا۔ ابن عطا اللہ کی فضیلت، شان و شوکت، فصالت اور بلاغت اور روحانی بصیرت ایسی بھی تھی کہ ان کے بہت سے پیروکار تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے معجزات بھی دکھائے گئے، جن میں سے کچھ ریکارڈ کیے گئے تھے، جیسے کہ ان کی قبر سے کمال الدین سے بات کرنا، الحمام جو شیخ کی قبر پر سورہ ہود کی تلاوت کرنے گیا تھا، نتیجن ابن الحمام کو وہیں دفن کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ شیخ ابن عطا اللہ کی طرف منسوب ایک اور معجزہ ان کے مکہ میں 3 مختلف مقامات پر ان کے شاگردوں میں سے ایک نے دیکھا جو حج پر گیا تھا۔ جب مؤخر ذکر واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا شیخ ان کی غیر موجودگی میں ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور کہا گیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گئے اور ابن عطا اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس سفر میں کس کو دیکھا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، احساس بابا کائنات کو فرد دیتے ہیں، اگر میں نے روحانی کتب کو بلایا تو وہ ضرور جواب دیں گے۔ اب بھی ایک اور معجزہ درج کیا گیا ہے جو 3 آدمیوں کی اس کہانی جو شیخ ابن عطا کی عوامی لیکچر مجلس میں شرکت کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایک نے کہا اگر میں خاندان سے آزاد ہوتا تو میں سنیاسی بن جاتا، دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں، ایک مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اور تیسرے نے کہا کہ میری دعائیں مجھے راضی نہیں کرتی تو وہ میرے رب کو کیسے راضی کر سکتی ہیں، اور ان کے الفاظ بالکل دہرائے۔ ابن عطا اللہ نے کیرا کی مسجد، الزیر اور منصوریہ مدرسہ دونوں میں پڑھایا، ساتھ ہی ساتھ اپنے شاگردوں کو بھی نجی طور پر پڑھایا، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا زاویہ کہاں تھا۔ شیخ ابن عطا اللہ کا انتقال تقریباً 60 سال کی عمر میں جمادی الثانی 709 نومبر 1309 عیسوی میں ہوا۔ ایک نامور اور ماہر استاد کی حیثیت سے ان کا انتقال منصوریہ مدرسہ میں ہوا۔ ان کے جلوس جنازہ کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا، انہیں کیرا کے فراغہ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کا مقبرہ تعظیم، زیارت، دعا اور معجزاتی واقعات کی جگہ کے طور پر مشہور ہوا، آج تک یہی حال ہے۔ اس متقی اور غیر معمولی فکر انگیز شخصیت نے اپنے پیچھے ایک ایسی روحانی میراث چھوڑی ہے جو اپنے محبوب شیخ اور ممتاز بانی شیخ ابو الحسن شاہد علی سے کم متاثر کی نہیں۔ تمام سوانح نگاروں نے ابن عطا اللہ کو شاندار کلمات سے تعظیم کی ساتھ ذکر کیا ہے، اور ذکر یہ ہے کہ وہ کس قدر حیرت انگیز بات کرتے تھے اور ان کی باتیں کتنی بلند ہوتی تھی۔ اس کی حقیقت کے باوجود کہ ان کی مالکی مذہب کی پیروی کی شافیوں نے ان پر دعویٰ کیا، غالباً اس لیے کہ ان کے پہلے استاد میں سے بعض شافی علماء تھے، ان کے بعض شاگردوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کی وفات 709 ہجری 1310 عیسوی میں قرون وسطی کے خطہ اسکندریہ میں ہوئی، اور ابن عطا اللہ اسکندریہ کے مقام کے قریب پرانے کیرا میں کرافہ الکبرہ میں دفن ہوئے۔ شیخ کمال پر ایک مشہور واقعہ ہے، وہ ابن عطا اللہ اسکندری کے مقام پر مستقل ملاقاتی تھے۔ ایک دن جب وہ مقام کے قریب سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب وہ آیت 105 پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے جس دن وہ آئے گی کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا، ان جمع میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ کبور۔ ابن عطا رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے بلند آواز میں آواز آئی کہ اے کمال، ہم میں کوئی بدبخت نہیں۔ اس کے ساتھ دوستو کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم امام علی الحق کی سیرت اور ان کے مقبرہ کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔